أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اولاہم لأخراہم، وقالت اور کہے گی، اولاہم پہلی جماعت یا پہلا گروہ، لأخراہم دوسرے گروہ سے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا، اس کے بعد جو دوسرا گروہ جہنم میں داخل ہوگا، تو جب دونوں گروہ اکٹھے ہو جائیں گے جہنم میں، تو پچھلا آنے والا گروہ آگے جو آ چکا ہوگا اس پہ لعنت کرے گا، اور لعنت کرنے کا سبب یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ تم نے چونکہ ہمیں گمراہ کیا، تم ہم سے پہلے تھے، ہم نے تمہاری اتباع کی، تمہاری پیروی کی، تم خود بھی جہنم میں آئے اور ہمیں بھی جہنم میں لے کے آئے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے لکل ضعف، ہر گروہ کے لیے دگنا عذاب ہی ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. اگلی آیت میں پھر اس کی وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر گروہ کے لیے دگنا کیوں ہے. پچھلے آنے والے جو ہیں وہ اپنے گناہ کی نوعیت کم کرنے کے لیے یہ بات کہیں گے کہ یا اللہ یہ مجرم ہیں بڑے، ہم نے ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے، ان کی وجہ سے جہنم میں آئے. لیکن جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے دونوں گروہ، تو پہلا گروہ جو ہے، جو پہلے جہنم میں جا چکا ہوگا، بعد میں آنے والوں سے یہ بات کہے گا وقالت اولاہم لأخراہم، پہلا گروہ پچھلے آنے والے گروہ سے یہ بات کہے گا فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی برتری یا کوئی فضیلت، یعنی تمہارے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ تمہیں عذاب کم ہو. تمہیں عذاب کیوں کم ہو؟ تم بھی ہمارے جیسے ہی مجرم ہو. اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہے تو تم نے بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا ہے. اس لیے تمہیں کوئی ہمارے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے، یا تم ہم سے کوئی الگ نہیں ہو. جو جرم ہم نے کیا وہی جرم تمہارا بھی ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہذا عذاب چکھو اس چیز کے سبب جو تم نے کیا، جو گناہ اور جرائم تم نے کیے ان کا عذاب تم چکھو، اور جو گناہ اور جرائم ہم نے کیے ان کا گناہ اور عذاب ہم چکھیں گے. یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ جہنم کے اندر ہوگا. اس سے ویسے تو جتنے بھی پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وارننگ ہے، خواہ وہ دنیاوی لیڈر ہیں یا دینی لیڈر ہیں، بڑی سخت وارننگ ہے ان کے لیے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خاص طور پہ والدین کو تو یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جن کی تربیت کر رہے ہیں، جو امانت اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے، ان کے لیے ہم کیسے پیشوا بن رہے ہیں. کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم اپنے پیچھے کوئی ایسا گناہ چھوڑ کے چلے جائیں جو گناہ نسلوں تک چلتا رہے اور ان سب کا عذاب ہمارے سارا آ جائے. والدین کے علاوہ دوسرے جو انتہائی اہم اس معاملے میں جنہیں پیش نظر رکھنی چاہیے یہ بات، وہ ہے داعی لوگ، کسی بھی درجے میں ہو، خواہ وہ کسی سٹیج پہ آ کے دعوت دیتے ہیں یا عام دوستوں کو دعوت دیتے ہیں یا کچھ بھی لوگوں کو کسی بھی طریقے سے دعوت دیتے ہیں، انہیں بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ بتا دیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوتی ہو، جو شرک والی ہو یا بدعت والی ہو، اس کی دعوت دے دیں. جب تک وہ شرک کی بات یا بدعت کی بات چلتی رہے گی، جہاں تک چلتی رہے گی، اس کا گناہ اس بتانے والے کے سر پہ ہوگا. لہذا والدین اور دین کی دعوت دینے والے
انہیں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ والدین جو ہیں وہ اپنے گھروں کے معاملات کو سیدھے رکھیں، اپنی اولاد کے معاملات کو سیدھے رکھیں، اور دائی جو ہیں وہ پہلے جو کچھ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں خود علم حاصل کریں۔ اچھی بات ہے دعوت دینا، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی غلط بات بتا دی لوگوں کو اور اس غلط بات پہ عمل ہوتا رہا، جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا، جب تک اس گناہ اس کی سزا بھی اس کو ملتی رہے گی جو بتائے گا۔ اس لیے دونوں جو گروہ ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہے، یہ اس میں بڑا سبق ہے کہ اپنے اپنے معاملات کے بارے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیں۔ دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو دین کی دعوت کا کام کرنا اچھا ہے، مطلوب ہے، یہ بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، لیکن اس کے بارے میں اچھی طریقے سے اطمینان کریں اور یقین کر لیں کہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ باتیں واقعی درست ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہیں، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ وہ باعث وبال بن جائے۔ اور یہ اس طرح کے جو لڑائی جھگڑے ہیں قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جہنم میں جانے والے ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے جانے والے، ایک دوسرے کی باتیں مان کے جانے والے وہاں جا کے جھگڑا اس لیے کریں گے کہ شاید کسی طرح ہمارے عذاب میں کمی ہو جائے، ہماری بات مان لی جائے کہ واقعی ہمارا جرم کم تھا، ہم اتنے گناہ گار نہیں ہیں، ہم تو مال ان کی باتیں سن کے یا ان کے کہنے پہ ہم نے ایسے کیا۔ لیکن وہاں جانے کے بعد جتنا جتنا کسی کا جرم ہوگا، جتنا جتنا کسی کا گناہ ہوگا، وہ سزا اس کو جھیلنی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ جھگڑے ہوں گے جہنم میں قیامت کے دن، لیکن وہاں جانے کے بعد ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جہنم میں جانے کے بعد لڑائی جھگڑے تو کریں گے کہ تم نے کیا، میں نے نہیں کیا، تم ذمہ دار ہو، تم مجرم ہو، یہ باتیں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، لیکن وہاں جا کے ان جھگڑوں کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے یہ کم از کم 5-10 مقامات بلکہ اس سے بھی زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنمی جہنم میں جا کے ایک دوسرے پہ لعنتیں ڈالیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ظالم لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور وہاں کھڑے کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، دنیا میں جو ووٹر تھے، جو مرید تھے، وہ کہیں گے اپنے لیڈروں کو ہم نے تمہیں ووٹ دیے بدبختو، ہم تمہارے پیچھے چلے، ہم تمہیں نظریں نیازیں دیتے رہے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکنا مومنین، تو ہم مومن ہوتے، تم نے گمراہ کیا ہمیں، تمہاری خاطر ہم نے قتل کیا لوگوں کو، تمہاری خاطر ہم نے ووٹوں کے لیے ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، بددیانتی کی، خیانت کی، تمہارے لیے تم نہ ہوتے لیڈر ہمارے تو ہم مومن ہوتے، ہم جہنم میں نہ آتے۔ مرید اپنے پیروں سے یہی جھگڑا کریں گے کہ بدبختو تمہارے نام کی نظریں نیازیں دیتے رہے، تمہاری باتیں مانتے رہے، تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہم نے، تم ہمیں یہاں جہنم میں لے کے آئے ہو، اگر تم نہ ہوتے لکنا مومنین، تو ہم سچے مومن بن کے رہتے دنیا میں۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، لیڈر جو ہیں وہ اپنے مریدوں سے، اپنے ووٹروں سے یہ کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، انحن صددناکم عن الہدی، کہ بدبختو کیا ہم نے ہدایت حاصل کرنے سے روکا تھا تمہیں؟ تم ہمارے پاس نہ آتے، تم نے ہمارے پاس آ کے نظریں نیازیں خود چڑھائیں، تم خود یہ چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں کرنا کچھ نہ پڑے، ہم صرف نظر نیاز دے دیں پیر صاحب کے نام کی اور ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور بخشوا لیے جائیں۔
کرنا کچھ نہ پڑے، نہ نمازیں پڑھے، نہ روزے رکھنے پڑے، نہ حج اور عمرہ کرنا پڑے، نہ کوئی اور نیکی کا عمل کرنا پڑے، نہ حلال حرام میں تمیز کرنی پڑے۔ اگر ہم نے گمراہی بیچی تو تم گمراہی خریدنے والے تھے۔ نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا ہدایت حاصل کرنے سے؟ شیطان بھی یہی کہے گا قیامت کے دن کہ کیا میں نے تمہیں روکا تھا؟ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، بس اس دعوت کو قبول کرنے کی رغبت خود تمہارے اندر موجود تھی۔ میں نے نغمہ گانا بجانا عورت کی تصویر تمہارے سامنے رکھی، اس گانے بجانے کو سننے کی رغبت تمہارے اندر موجود تھی، تم نے سنا۔ اگر تمہارے اندر رغبت نہ ہوتی، خود تم گمراہ نہ ہوتے، خود تم مجرم نہ ہوتے، تو تم نہ سنتے گانے کو، تم عورت کی تصویر کو نہ دیکھتے، تم فلمیں نہ دیکھتے، لیکن خود تمہارے اندر رغبت موجود تھی، تم خود یہ کرنا چاہتے تھے، لہذا تم نے کیا۔ میں نے گمراہ نہیں کیا تم۔ بعد از جاکم بل کنتم مجرمین، وہ کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، لیکن لیڈر کہیں گے کہ بدبختو کنتم مجرمین، خود تم مجرم تھے، ہم نے گمراہی کا راستہ اگر تمہیں دکھایا تھا تو تم نہ چلتے اس پہ۔ یہ لڑائی جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد پیر اور مرید، لیڈر اور ان کے پیچھے جو پیروکار ہوں گے ان میں یہ سارے لڑائی جھگڑے ہونے والے ہیں۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله، جو پیروکار ہوں گے لیڈروں کے وہ یہ کہیں گے کہ دن رات تم مکر کرتے رہے ہمارے ساتھ، تم ہمیں دھوکہ دیتے رہے، تم ہمیں فریب دیتے رہے، کس بات کا؟ تامروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ اللہ کا انکار کرو، ونجعل لہ اندادا، اور یہ جو شریک ہیں اس کے، ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو، ان کے نام کی نظر نیاز دو، وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، وہ تمہارے حاجت روا ہیں۔ دن رات تم ہمیں یہ تبلیغیں کرتے رہے، دن رات تم ہمیں یہ دعوتیں دیتے رہے کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں۔ اللہ نے خود انہیں دیا ہے سب کچھ، اللہ نے خود انہیں بنایا ہے ایسے، اللہ نے یہ بزرگی دی ہے انہیں۔ وہ کہیں گے کہ دن رات تم ہمیں دھوکہ یہ دیتے رہے، ہمیں فریب دیتے رہے کہ حضرت صاحب یہ کر سکتے ہیں، حضرت صاحب بخشوا لیں گے، پیر صاحب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مکر اللیل بالنہار، دن رات تم نے مکر کیا ہمارے ساتھ، دن رات دھوکہ اور فریب دیتے رہے ہمیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو دونوں گروہ جو ہیں، پیروں کا گروہ بھی اور مریدوں کا گروہ بھی، ندامت کو چھپائیں گے کہ اب تو یہ جہنم سامنے ہے، ہم نے بھی جانا ہے اور ہمارے مریدوں نے بھی جانا ہے اس میں۔ ندامت سے آنکھیں چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہوں گے، جو مشرک لوگ ہوں گے، اللہ سے شرک کرنے والے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں گے ہم۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا دنیا میں اس کا اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں جو ہم انہیں دے رہے ہیں جہنم میں۔ اور دوسری بہت سی جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جھگڑے ارشاد فرمائے کہ قیامت کے جانے کے بعد وہاں اللہ نے خود فرما دیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بہن بہن سے بھاگے گی، اور بھاگنے کی وجہ یہی ہوگی کہ کہیں کوئی میرا دامن پکڑ کے مجھ پہ ذمہ داری نہ ڈال دے، میرے اوپر اپنے گناہ نہ ڈال دے کہ ابا جی تم نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ بھائی کہے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا تھا، بیٹا کہے باپ سے اور باپ بیٹے سے کہے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ جھگڑے قیامت کے دن ہوں گے
لیکن ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے گی. جتنا جتنا کسی نے جرم کیا ہے اتنی اتنی اس کی سزا ملے گی. ان جھگڑوں سے نہ تو سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی یہ بہانہ تسلیم کیا جائے گا کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو فلاں کی بات سنی تھی, ہم نے تو فلاں مولوی صاحب کی پیروی کی تھی, یا فلاں حضرت صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا. یہ بہانہ چلے گا نہیں قیامت کے دن. جھگڑے تو ہوں گے یہ, لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں انسان کو یہ عقل ہے کہ میں یہ کاروبار کروں تو میں اپنی عقل سے سوچوں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں, یہ میں ملازمت کروں یا نہ کروں. دین کے معاملے میں آخر انسان کیوں اندھا بن جاتا ہے؟ دین کے معاملے میں انسان کیوں اتنا غافل اور بے پرواہ بن جاتا ہے کہ جو آدمی جو بات کہہ دے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے؟ اللہ نے یہ عقل اور دماغ اور دل اسی لیے دیا ہے کہ یہ جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے, قرآن خود پڑھ کے دیکھو قرآن خود کیا کہتا ہے. کسی مولوی کی بات پہ, کسی عالم کی بات پہ, کسی پیر کی یا حضرت صاحب کی بات کے پیچھے مت چلیں. بات سنیں ضرور, لیکن اپنی عقل سے سوچیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وہاں جا کے لڑنے کا فائدہ نہیں ہوگا, وہاں جا کے ایک دوسرے پہ الزام دھرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. وہاں تو یا سزا ہے یا جزا ہے. سوچ بچار کرنا, راستہ اختیار کرنا یا نہ کرنا, اس کی جگہ یہ دنیا ہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, واستکبروا عنہا, اکڑ کی وجہ سے منہ موڑ لیا, تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیا. ہماری آیتوں کو جھٹلایا بھی اور تکبر کی وجہ سے منہ بھی موڑ لیا. لا تفتح لهم ابواب السماء, نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے ابواب السماء, آسمانوں کے دروازے. ولا يدخلون الجنت, اور نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے نکے میں, سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جائے تو تب یہ مشرک اور کافر داخل ہوں گے جنت میں, ورنہ داخل نہیں ہو سکتے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں اس آیت میں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں اور کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیتے ہیں ہمارے احکام سے, تکبر کی وجہ سے, اکڑ کی وجہ سے, لا تفتح لهم ابواب السماء, آسمانوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. مفسرین نے 3 باتیں لکھی ہیں اور تینوں باتیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں. آسمان کے دروازے نہ کھلنے سے مراد کیا ہے؟ آسمان کے دروازے نہ کھلنے سے مراد یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے ان کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. دعا کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. سال میں جنت کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ رمضان میں. ہفتے کے دوران آسمان کے دروازے کھلتے ہیں سوموار اور جمعرات. اور 24 گھنٹوں میں آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جی 24 گھنٹوں میں آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جی آدھی رات کے وقت. 24 گھنٹوں میں روزانہ. طبرانی کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے آسمانوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال میں پورا کروں, ہے کوئی بیمار جو صحت چاہتا ہو اور وہ مجھ سے صحت مانگے میں اس کو صحت دوں,
ہے کوئی مشکل میں مبتلا جو اپنی مشکل سے نکلنا چاہتا ہو اور مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. آدھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھولتے ہیں. اس وقت جو آدمی دعا مانگتا ہے دروازے کھلے ہوتے ہیں, وہ دعا فوراً پہنچتی ہے. آسمان کے دروازے دعا سننے کے لیے کیوں کھولے جاتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے. آسمان کے دروازے نہ کھلے ہوں تب بھی اللہ سنتے ہیں, تب بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. اور بہت سے اوقات اللہ نے رکھے ہیں دعا قبول فرمانے کے. اذان اور اقامت کا وقت ہے, باقی اوقات بھی ہیں, لیکن خاص طور پہ جو بات اللہ کے رسول نے فرما دی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پکی بات ہو گئی کہ بالکل آسمان کے دروازے کھلے ہیں اس وقت, اور اللہ تعالیٰ خود یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے فلاں چیز طلب کرتا ہے میں دوں اس کو. اس لیے ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو کافر ہے, مشرک ہے, فاسق اور فاجر ہے, اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. پہلے وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے, شرک سے باز آ جائے, بدعت سے باز آ جائے, پھر اللہ سے دعا کرے, پھر اللہ کے آسمان کے دروازے کھلیں گے اس کے لیے, ورنہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. دوسری بات یہ اس سے مراد ہے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں, اور وہ بھی اس کے لیے بھی دروازے اس شخص کے لیے کھولے جائیں گے جو موحد ہے, صالح اور متقی ہے اور مخلص ہے اعمال میں. مشرک کے لیے, کافر کے لیے, فاسق کے لیے, ریاکار کے لیے, دکھاوا کرنے والے کے اعمال کے لیے اوپر جانے کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہ یسعدو کلم الطیب, جو پاک کلمات ہیں, اللہ کی تسبیحات کے کلمات ہیں, وہ اوپر آسمانوں کی طرف لے جائے جاتے ہیں ان لوگوں کے جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, موحد ہیں. کافر اور مشرک کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ان کے نیک اعمال اوپر لے جانے کے لیے. اور تیسرا اس کا مفہوم وہی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مومن آدمی جب فوت ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, خوشبودار کفن ساتھ لے کے آتے ہیں, روشن چہرے والے فرشتے ہوتے ہیں. فرشتہ روح قبض کرنے والا آ کے پاس بیٹھتا ہے تو آپ پاس بیٹھ کے اس کو تسلی اور اطمینان دیتا ہے, اے پاک روح پاک جسم سے نکل اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف, اللہ کی نعمتوں کی طرف, اللہ کی جنت کی طرف. اور جب وہ یہ آ کے خوشخبریاں سناتا ہے تو انسان کے دل میں فوراً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شدید آرزو پیدا ہو جاتی ہے. یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے, اور جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, موت تو بڑی تکلیف والی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کے اس کو ایسی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سننے کے بعد مومن آدمی چاہتا ہے کہ میں اب چلوں اللہ کے پاس, مجھے اب اللہ سے ملاقات ہی کرنی ہے, میں اب اللہ سے ملنا ہی چاہتا ہوں, اللہ کی رضا کی طرف, اللہ کی نعمتوں کی طرف, اللہ کی جنت کی طرف, اللہ کی خوشنودی کی طرف. اور پھر آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. راستے میں جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں جو خوشبو کو محسوس کرتے ہیں وہ اس کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں کہ مرحبا, یہ کون نیک آدمی ہے, پرہیزگار آدمی ہے جس کی خوشبو ہم تک آ رہی ہے, کون مبارک آدمی, ابن مبارک آدمی ہے, کون خوشبخت آدمی, ابن خوشبخت آدمی ہے یہ جس کو لے کے جا رہے ہیں. آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں اور پھر حارث وہاں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حارث جو آسمان کے اوپر ہوتے ہیں دروازہ کھولنے والے, وہ بھی کہتے ہیں کہ مرحبا, یہ کون خوش نصیب آدمی ہے جس کی خوشبو یہاں تک پہنچ رہی ہے.
پھر فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اسی طرح جو پہلے آسمان کے فرشتے ہیں اس کی عزت افزائی کے لیے اور اس کے احترام کے طور پہ دوسرے آسمان تک فرشتے ساتھ جاتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے۔ کتنا ایمان جو ہے بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، اور کتنا اللہ نے کرم کیا ہمارے اوپر ایمان کی دولت دے کے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا احترام اور عزت فرشتے بھی کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان تک روح کو لے جایا جاتا ہے، دوسرے آسمان کے دروازے کھلائے جاتے ہیں، دوسرے آسمان کے صرف تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں آسمان تک مومن آدمی کی روح جاتی ہے، اور سارے کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں اس کے لیے۔ ساتویں آسمان پہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کا نام علیین میں لکھ لیا جائے، اس روح کو علیین میں بھیج دیا جائے۔ علیین کتاب کا نام بھی ہے جس میں مومن آدمیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور علیین جگہ کا نام بھی ہے جہاں قیامت تک مومن آدمیوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ تو معاملہ مومن آدمی کا ہے، اور کافر مشرک آدمی، فاسق اور فاجر آدمی جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی کی ہے، فرمایا کہ انتہائی بد شکل سیاہ رنگ کے فرشتے انتہائی بدبودار ٹاٹ لے کے آتے ہیں اس کی روح کو اس میں رکھنے کے لیے۔ جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ بیٹھتا ہے بدکار اور فاسق اور فاجر آدمی کے پاس، اسی وقت وہ اس کو تھپیڑے مارنے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بدبخت روح، اس بدبخت جسم سے نکل اور چل اللہ کے عذاب کی طرف۔ اللہ ناراض ہے تمہارے اوپر، اللہ کے غیظ و غضب کی طرف چل، اور اللہ کی عذاب اور اللہ کی پکڑ کے لیے نکل اس بدبخت جسم سے۔ روح کو نکالتے ہیں جسم سے فرشتے، اور پھر پہلے آسمان تک لے کے جاتے ہیں۔ راستے کے سارے فرشتے لعنت ڈالتے ہیں اس پہ کہ کون بدبخت انسان ہے، بدبخت انسان کا بیٹا، فلاں ابن فلاں بدبخت انسان جس کی بدبو یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے۔ آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون بدبخت آدمی ہے جس کی بدبو یہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لہذا اس کی روح کو زمین پہ واپس بھیج دیا جائے۔ اور جو فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں پہلے آسمان سے زمین پہ نیچے پٹک دیتے ہیں اس کو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت ارشاد فرمائی، یہ تلاوت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مومن آدمی اللہ کے رضا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے بھی اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی جب اس کی روح کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے تو اس کی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو فاسق اور فاجر آدمی ہے، کافر اور مشرک آدمی ہے، نہ اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، نہ اس کے نیک اعمال کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کی روح کو اوپر لے جانے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ تو 3 اوقات ہیں جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ رمضان میں پورا مہینہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے 2 دن آسمانوں کے دروازے اہل ایمان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ روزانہ آدھی رات کے وقت دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے پہ
مومن کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے. وضو کے بعد جی وضو کے بعد شروع بسم اللہ سے کرنا اور بعد میں جی اس کے لیے حدیث میں لفظ ہے یہ. دو عمل ایسے ہیں واللہ عالم اور بھی ممکن ہے ہوں میرے علم میں کی حد تک واللہ عالم بسواب جن کی وجہ سے اللہ تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. ایک تو ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرنا. ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں. ان کی فضیلت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی وقت آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. بڑی فضیلت ہے یہ, بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسری بات کون سی ہے؟ جی ہاں بالکل جی جی. نماز کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو آدمی یہ دعا کلمہ پڑھے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا, یہ جو آدمی اس دعا سے جو آدمی نماز کی افتتاح کرے گا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ 2 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی جب بھی وہ یہ عمل کرے گا آسمانوں کے دروازے اللہ کھول دے. آپ اندازہ کیجیے جی حدیث میں الفاظ ہیں نہیں اس کے لیے نہیں, میرے علم میں نہیں ہے نہیں اس کا. یہ 2 عمل ایسے ہیں جن کے لیے خاص طور پہ بڑے واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ 2 عمل کرنے پہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کے اعمال اوپر لے جانے کے لیے, ان کی دعائیں سننے کے لیے, ان کی روح کو اوپر لے جانے کے لیے ایک طرح سے ضمانت ہے یہ کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے یہ عمل کرو گے تو ضمانت ہے کہ تمہارے لیے دروازہ کھولا جائے گا. دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا يدخلون الجنت, کافر اور مشرک جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر سے منہ موڑتے ہیں, تکبر سے منہ موڑتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے نافرمانی تو انسان تکبر سے ہی کرتا ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی جو ہے انسان کہے یا نہ کہے زبان سے, لیکن جو اتنی بڑی ذات ہے سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں جہنمی جائیں گے, کہا جائے گا کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو, اسے جہنم میں ڈال دو, اور اس کے بعد اس پہ فرد جرم جو عائد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ انہو لا یؤمن باللہ العظیم, کہ یہ اللہ عظمت والا اللہ, بڑائی والا اللہ, جلال والا اللہ لا یؤمن, اس پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے اس سے منہ موڑنا یا اس پہ عمل نہ کرنا یہ تکبر ہی کی وجہ, اسی میں تکبر ہے. اللہ کا حکم معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے پھر بھی نہ مانے, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے پھر بھی نہ مانے, تو یہ نہ ماننا ہی تکبر ہے. اپنی استطاعت کی حد تک تو انسان کوشش کرے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. جتنی انسان کی توفیق ہے, جتنی ہمت ہے, وہ تو انسان کوشش تو پوری کرے. اس کے بعد کوئی کمی رہ جائے اللہ سے معافی کی درخواست کرے, اللہ سے توبہ استغفار کرے, لیکن کوشش تو کرے اپنی.
اس لیے فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات نہیں مانتے، لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ بات ناممکن ہے کہ سوئی کے نکے سے اونٹ کو گزار دیا جائے، یہ بات ناممکن ہے، اسی طرح فرمایا کہ کافر کا یا مشرک کا یا ایسا فاسق اور فاجر آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرنا، ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، ناممکن ہے یہ، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے سادات خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو. نہیں جی نہیں، یہ تو سادات ہیں، 7 پشتیں معاف ہیں ان کی، سادات کی 7 پشتیں جو مرضی کرتے رہیں، بے نماز ہوں، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، شراب پیتے رہیں، بدکاریاں کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، 7 پشتیں معاف ہیں ان کی. نوح علیہ السلام سے بھی کوئی بڑا سادات خاندان ہوگا. سادات خاندان انبیاء سے بڑھ کے بھی کوئی ہو سکتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، ایمان نہیں لایا اپنے باپ پہ یا اپنے نبی پہ. جب غرق ہونے لگا تو باپ نے اپنی پدری شفقت کی وجہ سے، تعلق تو باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اولاد کا اور ماں باپ کا بڑا ہی عجیب تعلق ہے. اولاد نافرمان ہو بھی جائے، اولاد اپنے سامنے ڈوبتی نظر آئے اور پتہ ہو کہ یہ مشرک تھا، یہ کافر تھا، اللہ کا نافرمان اور باغی تھا، پھر بھی باپ کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے. ماں باپ اور اولاد کے معاملے میں خسارہ ماں باپ کے حصے میں ہے. خسارہ جو ہے وہ ہمیشہ ماں باپ کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. اولاد نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، بری نکل آئے، جیسی بھی ہو، ماں باپ کو پھر بھی دل جو ہے وہ نرم ہی کرنا پڑتا ہے. مشرک تھا، پتہ تھا یہ مشرک ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دے دیا ہے کہ اے نبی جو تم پہ ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں بٹھانا، کافر اور مشرک کو نہ بٹھانا اس میں، وہ ڈوبنے والے ہیں. بتا دیا پہلے کہ وہ ڈوبنے والے ہیں. سارے کافر اور مشرک نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوبے، سب کو پکڑ آئی اور سزا ملی انہیں. کسی ایک کے لیے نوح علیہ السلام کا دل نہیں پسیچا، دل نرم نہیں ہوا، لیکن بیٹا تو پھر بھی بیٹا تھا. بیٹے کے لیے دل جو ہے وہ پھر نرم ہو گیا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. ادھر بیٹے کی جو کشش تھی، بیٹے کی محبت اور بیٹے کی شفقت تھی وہ تھی، اور دوسری طرف اللہ کا قانون تھا. دوسری طرف اللہ کا قانون تھا، اور وہ قانون یہی تھا کہ لا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط. مشرک اور کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے سے گزر جائے. ایک طرف اللہ کا یہ قانون تھا، دوسری طرف باپ اور بیٹے کی محبت کا معاملہ تھا. باپ سفارش کر رہا ہے اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کی اعمال ٹھیک نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لایا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. آئندہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ مانگنا، ایسی بات نہ کرنا مجھ سے جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی عائذک کا، اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، یہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، ایسا نہ ہو کہ تو بھی جاہلوں میں شامل ہو جائے بیٹے کی سفارش کر کے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ریٹ تو پوری کرنی ہے. اللہ کی ریٹ جو ہے وہ بڑی سخت اور بڑی کڑی ہے. حکومتیں اپنی ریٹ جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتی. یہ ہم نے اپنی ریٹ پوری کرنی ہے. جتنے مرتے ہیں مر جائیں،
اچھے مرتے ہیں، نیک مرتے ہیں، برے مرتے ہیں، مجرم مرتے ہیں، جو بھی مرتے ہیں مر جائیں، حکومت نے اپنی ریٹ جو قائم کرنی ہے۔ اللہ اپنی ریٹ کیوں قائم نہ کرے؟ اللہ کو تو سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی ریٹ قائم کرے۔ فرمایا کہ نو یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لایا، آئندہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، اگر سوال کرو گے تو تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے، میرا قانون اس پہ بھی پورا ہو کے رہے گا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا فقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تمہیں مثال دیتا ہے کافروں کی کہ اللہ کافروں پہ اپنی ریٹ کیسے قائم کرے گا۔ فرمایا کہ ایک بیوی نوح کی تھی، دوسری بیٹی لوط کی تھی، دونوں پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کی بیویاں ایمان نہیں لائیں، خیانت کی اپنے شوہروں سے ایمان کے معاملے میں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے کام آئے، نہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے کام آئے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا انہیں، حکم دے دیا گیا انہیں کہ جہاں دوسرے مشرک اور کافر جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جاؤ ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جہنم میں۔ کسی پیر پہ بھروسہ نہ کرنا، کسی حضرت پہ بھروسہ نہ کرنا، کسی عالم فاضل پہ بھروسہ نہ کرنا، خالص اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کریں اور اللہ کا دامن پکڑ کے رکھیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ جنت اور جہنم اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے جنت اور جہنم کا، جسے اللہ چاہے گا بچائے گا، جسے چاہے گا جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کو کسی کی چمڑی پیاری نہیں ہے، کسی کا خاندان پیارا نہیں ہے، کوئی سعادت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ سعادت اللہ کے نزدیک وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، صالح ہے، وہی اللہ کا خاندان ہے، وہی اللہ کے نزدیک سعادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ساری دنیا کے لیے تمہیں امام بنا دیا، ساری دنیا کے تم امام ہو، ساری دنیا کے امام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، ابراہیم کی امامت سے بڑا ہے اللہ کا قانون۔ ابراہیم امام ہیں اپنی جگہ پہ، ساری دنیا کے امام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ساری باتیں درست، لیکن اللہ کا قانون اس سے بھی بڑا ہے۔ باپ مشرک تھا، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے باپ کی کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ ہاں میرا وعدہ بالکل ٹھیک ہے، تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ یا اللہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنی نظریں پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل بنا کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ فرمایا کہ ابراہیم تمہاری عزت بھی ہمیں محبوب ہے، تمہاری عزت بھی رکھیں گے ہم، لیکن ہمارا قانون بھی پورا ہو کے رہے گا کہ مشرک جو ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے سے نہیں گزرتا۔ ابراہیم کا باپ جہنم میں چلا جائے گا، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں جہنم میں چلی جائیں گی، سفارش کریں گے، سفارش قبول نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سفارش کی لیکن سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون پورا ہو کے رہے گا کہ جب تک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے سے نہیں گزرتا یہ مشرک اور کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ شرک سے اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ زمین کے کناروں تک گناہ بھر کے لے آؤ لیکن شرک نہ کرنا۔ زمین و آسمان کے کناروں تک بھرے ہوئے گناہ بھی میں معاف کر دوں گا جب مجھ سے معافی مانگو گے، بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو تم نے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کا قانون جو ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ جو کافر اور مشرک ہیں
ان کے جہنم میں جانے کا اور جہنم میں جا کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور بھی جہنم کا نقشہ آگے کھینچا ہے. جہنم کی تھوڑی سی تصویر دکھائی ہے لوگوں کو. لہم من جہنم مہاد، لہم من جہنم مہاد. مہد کسے کہتے ہیں جی؟ ماں کی گود کو، ماں کی گود کو مہد کہتے ہیں. اور مراد ہے اس سے بستر، مراد ہے اس سے بستر. لہم واسطے ان کے کن کے؟ مشرک اور کافر کے لیے. من جہنم مہاد، جہنم سے مراد یہاں آگ ہے. بستر ہوگا ان کا کس چیز کا؟ آگ کا. آگ کے بستر پہ استراحت فرمائیں گے ابو جہل صاحب، ابو لہب اور ان کے پیروکار اور ان کی نسلیں قیامت تک. جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے ان کے لیے آگ کے بستر ہوں گے، صوفے ہوں گے، کرسیاں ہوں گی. بڑے عزت والے ہیں نا یہ لوگ، اس لیے ان کو عزت کی جگہ دینی ہے. صوفے بھی رکھے جائیں گے، بستر بھی رکھے جائیں گے، ٹیبل بھی ہوں گے، چیئر بھی ہوں گی. پریزیڈنٹ صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، بٹ بیچارے کبھی کرسی اور صوفے کے بغیر تو بیٹھے نہیں، زمین پہ تو بیٹھ نہیں سکتے. رکھے جائیں گے ساری چیزیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آگ کی ہوں گی یہ. وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر بستر پہ لیٹ کے اوپر بھی تو کچھ لینا ہے. کوئی چادر ہے، کوئی بلینکٹ ہونا چاہیے، کوئی رضائی ہونی چاہیے، تلائی ہونی چاہیے. من فوقہم، ان کے اوپر غواش. غاشیہ کا معنی حل اتاک حدیث الغاشیہ. غشی کسے کہتے ہیں؟ فلاں آدمی غش کھا گیا. جی غشی وہ کیفیت ہے جس میں عقل جو ہے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. عقل جو ہے ڈھانپ دی جاتی ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور پھر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غش کھا گیا. اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی، عقل پہ پردہ ڈال دیا گیا. غاشیہ کا معنی چھا جانے والی، ڈھانپنے والی. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آئی بات چھا جانے والی چیز کی؟ مطلب مراد اس سے قیامت ہے. غاشیہ کی جمع ہے غواش، غاشیہ کی جمع غواش. فوقہم غواش، اور ان کے اوپر کناتیں جو ہیں یا ان کے اوپر اوڑھنیاں، وہ کس چیز کی ہوں گی؟ من جہنم، وہ بھی آگ کی. بستر بھی آگ کے، اوڑھنیاں یا چادریں بھی اوپر آگ کی چادریں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہ ہے ظالموں کا بدلہ جو اللہ کے احکام سنیں اور پھر اس پہ ایمان نہ لائیں یا اس پہ عمل نہ کریں، اللہ سے بغاوت کریں، اللہ سے سرکشی کریں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ارشاد فرمائی، ان کے بستر بھی آگ کے ہوں گے اور ان کی اوڑھنیاں یا چادریں یا اوپر لینے والے کپڑے وہ بھی آگ کے ہوں گے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قطعت لہم ثیاب من نار، قطعت کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، سیے جائیں گے. لہم ان کے لیے، ثیاب کپڑے، سلوار اور قمیض یا پینٹ اور شرٹ یا دھوتی اور قمیض، جو بھی کپڑا ہے. ثیاب من نار، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے ان کے لیے. کپڑے بھی آگ کے، بستر بھی آگ کا، اوپر لینے والے چادریں بھی آگ کی. اور پھر فرمایا کہ من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. دوسری جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا کہ من فوقہم ظلل من النار،
ان کے اوپر جو چھتریاں ہوں گی، سائبان ہوگا، چھت ہوگا کمرے کا، وہ چھت بھی آگ کا ہوگا. ومن تحتہم، اور ان کے نیچے ظلل، فرش، وہ کس چیز کے ہوں گے؟ آگ کے ہوں گے. کمرے کا فرش بھی آگ کا، کمرے کا چھت بھی آگ کا، کپڑے بھی آگ کے پہنا دیے جائیں گے، بستر بھی آگ کا لگا دیا جائے گا. بستر کے اوپر جو چادریں لینے والی وہ بھی آگ کی رکھی جائیں گی. اور پھر فرمایا کہ یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، عذاب آئے گا ان پہ اوپر سے بھی اور پاؤں کی طرف سے بھی. اوپر کی طرف سے بھی آگ، نیچے کی طرف سے بھی آگ. آگ کے کپڑے، آگ کے بستر، آگ کی اوڑھنیاں، آگ کے چھت اور آگ کے فرش. یہ ہے وہ زندگی. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ رہے گا نہ مر سکے گا. مرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہوگی کہ ہر لمحے ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جہنمیوں کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے، تاکہ پڑھنے والوں کو جہاں خوف دلایا جائے، اللہ کا ڈر آئے، ان کو اللہ کے عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے ڈرایا جائے، اللہ کی نعمتوں کی رغبت بھی دلائی جائے، اللہ کی نعمتوں کا طمع بھی دلایا جائے. اور یہ بالکل سچا طمع ہے، جھوٹا طمع نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اہل جہنم کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر بھی فرمایا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب معاملہ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اللہ اور اللہ کے رسول پہ، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. یہ ہے وسیلہ. اگلے دن ہمارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ ہمیں ایک میسج آیا ہے کہ وسیلے کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلہ جو ہے وہ بزرگوں کا وسیلہ ہے. بزرگوں کا وسیلہ تلاش کرو. حالانکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں وسیلہ تلاش کرو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ وسیلہ نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت بڑی غلطی کی. اگر وہ وسیلہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا اور صرف اتنا کہہ دیا کہ وسیلہ تلاش کرو، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ایک بات کا حکم دیا اللہ نے اور اس کی وضاحت نہ اللہ کے رسول فرمائے نہ اللہ قرآن میں ارشاد فرمائے. اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وسیلے کی وضاحت نہ ارشاد فرمائی ہو. اللہ نے بار بار وہ وسیلہ بتایا ہے جسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ اللہ تعالیٰ نے بلا مبالغہ ہزاروں دفعہ اللہ نے وہ وسیلہ بتایا ہے کہ جو وسیلہ تمہیں نجات دینے والا ہے قیامت کے دن، وہ وسیلہ جو تمہیں جنت میں لے کے جانے والا ہے، وہ وسیلہ کون سا ہے؟ جو وسیلہ جنت میں لے کے جانے والا ہے وہ وسیلہ کون سا ہے؟ ایمان اور اعمال صالح. ایمان اور اعمال صالح یہ ہے وہ وسیلہ جو جنت میں لے کے جانے والا ہے. اور یہ بار بار اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. یہ ہے وہ وسیلہ جو جس کو تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس کا ذکر ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں یا تو قرآن سے اس کی دلیل دے دیں. اللہ نے فلاں جگہ پہ وسیلے کا حکم دیا تلاش کرو، اور فلاں جگہ پہ فرمایا کہ بزرگوں کو وسیلہ بناؤ. قرآن سے حدیث سے یا تو اس کی دلیل دے، اور دلیل اس کی نہیں ہے. جبکہ ایمان اور اعمال صالح کی دلیل جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 1000 بار دی ہے، اور وہی وسیلہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ سے گناہ بخشوانے والا ہے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے.
لا نکلف نفسا الا وسعها، لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے نفسا کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت تک۔ اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ کون مراد ہے اس سے؟ یہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنت میں جانے والے۔ جنت میں جانے کا وسیلہ کیا ہوا؟ ایمان اور عمل صالح۔ جنت میں جانے کا وسیلہ، یہ بات مت بھولیں، اور یہ بڑا دھوکہ اور فریب دیا جاتا ہے کہ اللہ نے خود وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ وسیلہ بزرگوں کا وسیلہ ہے۔ بزرگوں کو تو خود پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ کوئی بزرگ یہ دعویٰ تو کرے، اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا انسان کوئی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ضرور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام جو ہیں ہمارے لیے باعث تقلید ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تعلیم حاصل کی، براہ راست تربیت حاصل کی، براہ راست حدیثیں سنی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ سے اس قدر وہ ڈرتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ ہمیں پکڑ لے، اللہ کی سزا ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ وسیلہ ایک ہی ہے، اور وہ ایمان اور اعمال صالح کا وسیلہ ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک فکرہ ارشاد فرما دیا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ایمان لایا، نیک عمل کیے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور درمیان میں یہ ایک فکرہ اللہ تعالیٰ لے آئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے، کتنا اللہ تعالیٰ، سچی بات یہ ہے کہ اتنے رحمان اور رحیم ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے ٹپک رہی ہے۔ جہاں اللہ نے یہ فرمایا ایمان اور اعمال صالح کرنے والوں کو میں جنت میں بھیجوں گا، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جن اعمال کا، جس ایمان کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے وہ تمہاری استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ جو میں نے حکم تمہیں دیے ہیں، جو شریعت تمہاری طرف بھیجی ہے، جس ایمان کا تم سے مطالبہ کیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے جس پہ تم عمل نہ کر سکو، وہ ایسا ہے کہ جو تم پہ عمل کرنا بڑا آسان اور سہل ہے۔ اور جہاں کہیں مشکل پیش آنے والی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے خود رخصتیں عنایت فرما دیں۔ سفر میں ہے تو یہ رخصت لے لو، بیمار ہو تو یہ رخصت لے لو، بوڑھے ہو تو یہ رخصت لے لو۔ جو بھی کیفیت ہے یا جو بھی حالت ہے جس میں کوئی رخصت مطلوب تھی، اللہ نے وہ رخصت خود دے دی۔ اور باقی جو معاملات تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کسی بھی جان پہ کوئی نہ سختی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی انسان کی فطرت کے خلاف حکم ہے۔ سارے احکام شریعت کے، اللہ کے سارے احکام عین فطرت کے مطابق ہیں، انسانوں کی طاقت کے اندر ہیں۔ ہاں جی، برقع پہن کے نکلے، سانس اٹھتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جی، ہم تو پہن نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں طاقت سے بڑھ کے کسی کو حکم نہیں دیتا۔ اب یہ جو ہیلا ہے، بہانہ ہے، صریحاً جھوٹا اور باطل، صریحاً جھوٹ اور باطل۔ 5 نمازیں پڑھنی، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جی بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے تو 50 کی 5 بنائی ہوئی ہیں، یہ 50 ہوتی تو شاید انسان کی استطاعت سے باہر ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتے تھے اور ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں پھر رخصت دے دی کہ اچھا تم 50 نہ پڑھو، 5 نمازیں پڑھ لو۔ اور یہ انسان کی استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ روزہ رکھنا انسان کی استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ حلال حرام میں تمیز کرنا، حقوق العباد ادا کرنے،
اور باقی شریعت کے اعمال جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا، سود سے باز رہنا، رشوت سے باز رہنا، اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنسار کرنا، اور تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے لگانے، یہ جتنی بھی حدود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے کسی بھی جان پہ اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے احکام شریعت کے جو قرآن میں آئے ہیں، جا حدیث میں آئے ہیں، سارے انسان کی طاقت کے اندر ہیں۔ جو آدمی نہیں کر سکتا وہ خود نمک حرام ہے، وہ خود باغی اور سرکش ہے، اس کو شیطان کی اکساہٹ حاصل ہے، وہ شیطان کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ کے جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو انسانوں کے بس کے اندر ہیں، انسانوں کی طاقت کے اندر ہیں۔ انسان کے بل کے آگے یہ فرمایا کہ انسان تو فطرت میں پیدا کیا جاتا ہے۔ فطرت میں پیدا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان از خود ان پہ عمل کرنے کی رغبت رکھتا ہو۔ فطرت پہ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کے اندر رغبت ہو اس چیز کی۔ بھوک لگے تو اس وقت اپنے اندر خود بخود رغبت پیدا ہوتی ہے کس چیز کی؟ کھانا کھانے کی۔ کسی کو تعلیم دینے کی یا کسی کو پڑھانے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا جب تمہیں بھوک لگے تو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ روٹی کھاتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فطرت میں رکھی ہے اللہ نے بات۔ پیاس لگے تو اس انسان کی فطرت میں ہے یہ کہ پیاس لگنے کے بعد انسان فریج کے پاس چلا جائے یا نل پہ چلا جائے، جا کے پانی پیے۔ یہ ہے فطرت پہ پیدا کرنا۔ اور جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ انسان فطرت میں پیدا کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح مطلوب ہیں انسان کو۔ انسان کے دل میں رغبت ہونی چاہیے نماز کی، انسان کے دل میں رغبت ہونی چاہیے روزہ رکھنے کی، انسان کے دل میں رغبت ہونی چاہیے صدقہ خیرات کرنے کی، انسان کے دل میں رغبت ہونی چاہیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی، بیواؤں کی مدد کرنے کی رغبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے فطرت کی بات۔ اور اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایمان کے معاملے میں اعمال صالح کے بارے میں تکلیف نہیں دی، بلکہ اس کی فطرت میں ہم نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اور گناہ جو ہے وہ بغاوت ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے خلاف انسان کو اپنے ضمیر کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ضمیر انسان کا گناہ پہ آمادہ نہیں ہوتا، وہ جھنجھوڑتا ہے اسے، روکتا ہے اسے۔ لیکن نیکی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ضمیر انسان کا روکے، جب تک انسان برائی کا عادی نہ بن جائے۔ اس لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ایمان اور اعمال صالح کے بارے میں ہم نے کسی کو زیادہ اس کی طاقت سے تکلیف نہیں دی۔ اور اگر پھر بھی کوئی نہ کرے تو اس سے بڑی بدبختی اور محرومی کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ نیکیاں رکھی ہیں، ہماری فطرت میں یہ ساری شریعت رکھی ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو اس سے بڑی بدبختی اور بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ آگے فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فنزعنا ما فی صدورہم، اب چونکہ جنت کا ذکر ہے اس لیے جنت کے حوالے سے ہی جنت میں جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت کے دلوں میں اگر کسی کے خلاف کوئی ناراضی ہوگی، کوئی رنجش ہوگی، کوئی گلہ شکوہ ہوگا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ بعض اوقات جو ہم اثر لوگ ہوتے ہیں، عام آدمیوں میں بھی یہ ہوتا ہے اور علماء فضلاء میں بھی یہ بات ہوتی ہے۔ اپنے زمانے کے علماء فضلاء میں بعض اوقات کوئی چھوٹی موٹی رنجش، اختلافات، کوئی گلہ شکوہ، کوئی اس طرح کی باتیں پڑ جاتی ہیں۔ بعض اوقات اپنے گھروں میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ بعض اوقات شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے آپس میں غلط فہمیاں، رنجشیں اور ناراضیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
ونضعنا ہم نکال ڈالیں گے ما فی صدورہم جو ان نیک لوگوں کے دلوں میں ہوگا من غل کوئی کجی ہوگی کوئی ٹیڑھ ہوگی کوئی ناراضی ہوگی رنجش ہوگی تجری من تحتہم الانہار اور اس جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب لوگ پل صراط عبور کر لیں گے اور صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے صراط عبور کرا دیں گے. صراط عبور کرنے کے بعد ایک دوسری جگہ ہے کنترا، جنت میں جانے سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے ایک جگہ ہے کنترا، عمارت ہے یا پل ہے، وہاں پہ روک دیا جائے گا لوگوں کو، اہل ایمان کو. اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے اہل ایمان کے دلوں میں اگر کوئی رنجش یا غلط فہمی یا کوئی ناراضی ایک دوسرے سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دیں گے وہاں پہ. اور جنت میں بالکل پاک صاف ہو کے جائیں گے. جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کے دلوں میں کوئی ناراضی ہو یا کوئی رنجش ہو، بلکہ وہاں پہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوگا کہ میرا یہ بھائی بھی یہاں آ گیا ہے. کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی رنجش یا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. بہت بڑا یہ شکر کا کلمہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دے دیا، یہ باتیں سکھا دی اللہ نے، یہ تعلیم دے دی اللہ نے ہمیں، اس لیے ہمیں ان کی فضیلت کا، ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. فرمایا کہ جب آدمی ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے کتنا اجر و ثواب ہے اس کا؟ بھئی یہ حدیثیں میں خود ریپیٹ کرتا ہوں، بہت دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں. ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ذہن نشین ہو جانی چاہیے. جب تک انسان کو علم نہ ہو، انسان کو عمل جو ہے اس پہ انسان آبادہ نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے تو انسان عمل کرتا ہے. یہ اس چیز کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا اجر ہے، یہ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کی طبیعت خود آمادہ ہوگی نیک عمل کرنے پہ. اور یہ حدیثیں یاد رکھا کریں. الحمدللہ کہنے سے پورا میزان جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور میزان کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میزان کتنا بڑا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور ایک دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ. اور فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، کائنات کی ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ کلمہ ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں. کائنات کی جتنی چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ میرے بھائی یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور یاد رکھنے والی ہیں. ان کو تو ازبر ہونا چاہیے ہر آدمی کو. یہ چیزیں ان کا اجر و ثواب یاد ہوگا تو طبیعت آمادہ ہوتی ہے یہ پڑھنے پہ بھی. فرمایا کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ قیمتی یہ کلمہ ہے ایک دفعہ زبان سے کہہ دینا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہی وہ کلمہ ہے جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہی کلمہ کہیں گے. قالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا.
اللہ کا شکر ہے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدانا لہذا ہدایت دی اس کی کس کی اس دین کی اس کتاب کی جس اللہ نے رہنمائی فرمائی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام کی طرف جنت کی طرف اس اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اگر ہم اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمارے بس میں یہ بات نہیں تھی وما كنا اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی لنهتدي کہ ہم ہدایت کا راستہ اختیار کرتے لولا ان هدانا اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف ہے اپنی کمزوری کا اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کا یا اللہ تو نے ہم پہ فضل کیا یا اللہ تو نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں ہدایت دی اس دین کا راستہ سکھایا ہمیں اس جنت کا راستہ تو نے ہمیں دکھایا تیرا فضل ہے تیرا انعام ہے یہ اور یا اللہ اگر تو نے یہ راستہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم اس جنت میں نہیں پہنچ سکتے تھے یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اصل شکر الحمدللہ الحمدللہ کہنا جو ہے سب سے بہترین اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی جنت میں جب جنتی لوگ داخل ہو جائیں گے تب بھی یہ بات کہیں گے وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا اور جنت کا وعدہ پورا کر دیا جنت میں جگہ دی ہمیں اب جہاں بھی ہم جنت میں جگہ اپنی بنانا چاہیں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں اور جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ جب آپس میں بات چیت کریں گے آپس میں کوئی بھی گفتگو کریں گے تو آخری بات ان کی کیا ہوگی وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنی کوئی خاص طور پہ دینی بات ختم کریں تو کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ کہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری آخری بات ہمارا آخری کلمہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین بڑا قیمتی کلمہ ہے اور بڑا اللہ کو راضی کرنے والا اللہ کو خوش کرنے والا اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب والا کلمہ ہے آگے فرمایا لقد جاءت رسول ربنا بالحق لقد جاءت رسول ربنا بالحق ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس آئے حق لے کر اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے پیغمبر جو بھی لے کے آئے ہیں جس کا ہمیں علم ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے جو کچھ بھی لائے ہیں یا اللہ وہ بالکل برحق اور سچ ہے انت الحق و قولک الحق و نبیوں کا حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق یا اللہ تو بھی حق ہے تیرے نبی بھی حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہی لے کے آئے ہیں یا اللہ تیرے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے اور یہ تیرا فضل تھا تیرا احسان تھا تیرا انعام تھا ہمارے اوپر بنودو جب وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں گے اللہ کے اس احسان کا اعتراف کریں گے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرمائیں گے بنودو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون جواب میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بڑی عزت اور بڑی حوصلہ افزائی فرمائیں گے حقیقت تو یہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دی کوئی بھی آدمی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا جب تک میرے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لیں گے جب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہاں کیا فرمایا یہاں تو بات بالکل الٹ ہے یہاں تو بات اللہ تعالیٰ نے بالکل الٹ فرمائی بنودو اور پکارا جائے گا جواب میں یہ بات کہی جائے گی تلکم الجنت اورثتموها یہ جنت
جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، یہ تمہیں ملی ہے تمہارے اعمال کے سبب۔ ایک طرف فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، اپنے اعمال کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت کے ساتھ جاؤ گے جنت میں۔ یہاں اللہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جس جنت کا ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے دنیا میں کی۔ اس سے بڑی عزت اور بڑا اعزاز اور بڑا فخر اہل ایمان کے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھیجنے کے باوجود بندوں سے یہ کہیں کہ اچھا بھائی تم نے جو تھوڑی بہت کوشش کی تھی، محنت کی تھی، جو تم رات کو جاگے توبہ استغفار کیا، اس کا بھی عمل دخل ہے اس میں۔ تم مجھ سے مانگتے تو رہے، نمازیں تو پڑھی تم نے، روزے تو رکھے تم نے، میرے آگے روتے دھوتے تو رہے تم، توبہ استغفار تو کرتے رہے، وہ ضائع تو نہیں کیے میں نے۔ یہ ایک طرح سے اہل ایمان کی عزت افزائی کے لیے اللہ بات ارشاد فرمائیں گے، ورنہ جانا رحمت سے ہے، جانا اللہ کی رحمت سے ہے۔ یہ بالکل معاملہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی کو کہیں اچھا بھائی فلاں آدمی جو ہے اس کے لیے تم سفارش کرو، اللہ تعالیٰ بخشنا تو پہلے ہی چاہیں گے اس کو، لیکن سفارش کسی اور سے کروا دی جائے گی تاکہ اس کی عزت افزائی ہو جائے۔ اچھا جی فلاں کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دے دی، اس کی سفارش سے فلاں آدمی جنت میں گیا، یہ عزت افزائی ہے سفارش جو ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ عزت افزائی فرمائی ہے کہ جو تم دنیا میں قرآن پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نیک اعمال کے لیے کوشش کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، تمنا اور آرزو کرتے رہے، رات کو جاگتے رہے، توبہ استغفار کی تم نے، وہ جو عمل تم نے کیے تھے، کوشش کی تھی تم نے، وہ تمہاری کوشش میں نے قبول کر لی، تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، تم نے جو اعمال کیے تھے وہ میں نے پسند کر لیے، وہ میں نے قبول فرما لیے۔ یہ ہے اس کا مطلب، اہل ایمان کی عزت افزائی کرنا اور ان کو اعزاز بخشنا اس بات کا کہ بھائی تم نے دنیا میں جو کچھ جد و جہد کی تھی، جو کام کیا تھا، جو محنت کی تھی، جو مشقت کی تھی، وہ میں نے قبول کر لی ہے، ورنہ جانا تو اللہ کی رحمت سے ہے۔ یہ جو اعمال کی توفیق ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے۔ دنیا میں یہ کسی ذہن میں اگر اکڑ آ گئی کہ میں نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، وہ انسان برباد ہوا، اس لیے کہ انسان کی اپنی ذات جو ہے وہ صفر ہے، اپنی ذات انسان کی صفر ہے۔ جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، نماز کی توفیق ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، قرآن سننے کی توفیق ہے، روزہ رکھنے کی توفیق ہے، وہ ساری کی ساری توفیق اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے، اس کی قبولیت بھی اللہ کی رحمت سے، نیک عمل کی قبولیت بھی اللہ کی رحمت سے، اور پھر جنت میں داخلہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ اورثتموہا، میں نے وارث بنایا تمہیں، یہ وراثت کون سی ہے بھلا؟ یہ ہمارے بابے سے چھینی ہوئی وراثت ہے۔ وراثت اس لیے فرمایا کہ تاکہ تمہیں یہ بات دماغ میں رہے کہ مرنے کے بعد ہماری وراثت لینی ہے، ہم نے جا کے اپنی وراثت کو یاد رکھو، اپنی وراثت کوئی نہیں چھوڑتا، یہ تو ہمیں اپنے باپ سے وراثت میں ملی ہے۔ وراثت حق ہے ایک طرح کا انسان کا کہ اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے بابا کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے، وہ تم وارث ہو اس کے، وارث بنو اس کے۔ شیطان سے لڑائی کرو، شیطان سے جنگ کرو، شیطان کو شکست دو، شیطان کو شکست دو گے تو یہ جنت کے وارث بنو گے، یہ وراثت حاصل کرو گے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہیں اس وراثت سے شیطان محروم کر دے۔ شیطان کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو شکست دے کے یہ وراثت ملنی ہے وراثت، یہ ہے ہماری جگہ، وہ ہمیں ہی وہیں سے نکالا گیا، ہم نے وہ حاصل کرنی ہے، لیکن وہ حاصل کرنے کے لیے مارکا ہے شیطان سے۔ شیطان کو شکست دو گے، جیتو گے تو پھر وہ وراثت ملے گی، اگر شیطان کے ہاتھوں ہار جاؤ گے تو وراثت سے محروم ہو جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.